ایک دیوانہ ملا مجھے مکہ مکرمہ میں، پہلے بھی ملا اب بھی ملا، کہتا میں آپ کا اگر درس چلاؤں گاڑی میں، وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، تو پھر مجھے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ویسے بھی میں 3 دفعہ تو ایکسیڈنٹ میرے ساتھ کر رہا تھا، کیونکہ اب میں خود بیٹھا ہوا تھا نا. آخر میں نے کہا بھائی اب اشارہ آ رہا ہے، دیکھو اشارہ دینا ہے. ہاں مجھے پتا نہیں، اب دیکھو میں نے یہ آ رہا ہے. پھر میں اس کو پہلے سے تنبیہ والغافلین کرتا تھا، اس کی یاد دہانی کراتا تھا. تو کہتے ہیں آپ کا درس چلاؤں تو میں پھر مجھے میرے ہاتھ سے ہوتے ہیں. اب میں درس نہیں چلاتا، گھر بیٹھ لائٹ بند کر کمرہ بند کر کے پھر میں آپ کا درس سنتا ہوں. مجھے کہنے لگا کہ میرا ایک کفیل، اس نے میرے 1750 ریال بھی کھا گیا اور کہا مزید اور لیا. میں غریب آدمی، کہنے لگے میری مجھے علم نشرہ میں بڑا یقین ہے. ابھی اس حج پہ حاضر ہوا تو مکہ مکرمہ میں دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، تو میں گیا، میں نے کہا کون؟ کہنے لگے جی دروازہ کھولے. میں نے کھولا، میں کس سے ملنا کرا؟ آپ سے ملنا. آپ کون ہیں؟ میں یہیں رہتا ہوں. تو میں نے پوچھا آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ نہیں، کہنے لگے میں آپ کا درس سنتا ہوں، میں یہیں رہتا ہوں. میں نے آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ کہنے لگے آپ کیسے نہ ملتے؟ ہاں لاہور والا جگہ ہوتا ہے نا جو کیسے انداز ہے، آپ کیسے نہ ملتے؟ بھائی آ جا بیٹھ جا. کمرے میں میں تھا، میرے ایک ساتھی تھا، ہم 2 تھے. آپ کیسے نہ ملتے؟ اچھا میں نے کہا بتا تلاش یار کی کہانی. کہنے لگے میرے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ سورۃ علم نشرہ، مجھے اس کو یقین ہے. مجھے پتا چلا کہ میرا مرشد آیا ہوا ہے حج پہ اور وہ کسی کو بتاتے نہیں. میری کوشش ہوتی ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ جو ہے نا جب آئے سمندر کی سیر کرائیں، پھر سمندر یوں ہوتا ہے. ایک دوسرا فون آیا، اس میں کہ جی وہاں لہریں اڑتی ہیں، یوں ہوتی ہیں پھر یوں ہوتی ہیں، بچے آپ کے ساتھ ہیں. میں نے بچوں کو لے کے مشورہ کیا، میں جو سمندر کی سیر، چھوٹے بچے مچل پڑے. بچوں کی ماں کہنے لگی ہم سمندر کے لیے آئے ہیں کعبے کے لیے آئے ہیں. تو میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا بھائی 1.5 لاکھ روپے میں میرا ایک دن مجھے پڑتا ہے، میں ہوں تاجر کا بیٹا، ایک دن میرا پڑ رہا ہے 1.5 لاکھ روپے کا. تو میں اب 1.5 لاکھ دیکھوں یا سمندر دیکھوں؟ فی الحال سمندر کو رکھ جیب میں، مجھے یاد رہنے دے. تو مجھے کہنے لگا کہ میں نے علم نشرہ پڑھنی شروع کی. علم نشرہ میری بہت کوشش ہوتی ہے میں نہ بتاؤں کسی کو، کیونکہ سب سے پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے ہماری دعوت قبول کریں. دوسرا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ شاپر بھی اپنے ساتھ برکت کے لیے رکھ لیں. پھر وزن بڑھ گیا اور کھجوریں، میں نے نہیں بتایا تھا کہ بندہ کھجوریں تقسیم کر رہا تھا، میں نے بھی کھائی. کیوں کر رہا ہے کہ وزن بڑھ گیا تھا. ہمارے دوست ہیں یہ بیٹھے ہیں ابھی بھی مجمع میں، وہ اب تو خیر بوڑھے ہو گئے ہیں، تو وہ بتاتے تھے کہ حاجی صاحب السلام علیکم، عملی طور پہ ایسے کر کے دکھاتے تھے. خیریت ہے؟ وہ کھجور زمزم آئے ہیں، کہہ رہے واللہ، پھر واللہ کر کے بتاتے تھے. واللہ بس وہ ایسا ہے، 3 کیٹی کے تھان، 2 کریب کے تھان، 2 بوسی کے تھان، 2 گھوڑے کی، اس طرح کرتے 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 پھر وزن ہو گیا زیادہ، زمزم اور کھجور وہیں چھوڑا ہے. کرے واللہ بس وزن زیادہ ہو گیا، پھر زمزم اور کھجور وہیں چھوڑ کے احتیاطاً یہاں آ گیا. تو کہنے لگا کہ میں نے خوب پڑھا اور پھر پاکستانی ایمبیسی میں نام تلاش کیا. آخر مجھے نام مل گیا، ہوٹل مل گیا، ہوٹل کا کمرہ مل گیا. ہاں ڈھونڈ تو صحیح، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ درد مرنا. مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. ہاں عاشقوں کے ساتھ پہلے عشق کر، تو عشق تیرا کچا یہ ہے، کان میں ادھر کسی نے ڈال دیا تو تو نے استغفار توبہ توبہ کیا، ادھر کہا تو واہ واہ کہہ دیا. یہ تو عشق ہے. کبھی 19 کبھی 20، زندگی اسی میں گزر جائے گی، بے یقینی میں، شک میں، وسوسوں میں. تو مجھے کہنے لگا میرا کفیل پیسے. میں نے کیا کیا؟ انہیں کہا جی، میں نے کہا جی کب آنے مزید پیسے دینے؟ انہیں کہا کل آ جا. پچھلے ٹائم میں نے علم نشرہ پڑھنی شروع کی،
رات کو نفل پڑھے اور نفل میں کثرت سے علم نشرہ پڑھی اور پھر اللہ سے خوب دعا مانگی اور علم نشرہ پڑھتے پڑھتے سو گیا. صبح اٹھا پھر میں نفل پڑھی میں نے اور پھر اس میں علم نشرہ پڑھی اور علم نشرہ پڑھتے پڑھتے پھر میں نے اپنے کام پہ چلا گیا ٹیکسی لے کے. شام کو جب میں اس کے پاس گیا تو اس کو بہت سے لوگ گھیرے بیٹھے تھے. کہنے لگا یوں اس نے مجھے دیکھا اور ایک لفظ کہا انا حرامی انا کذاب. حرامی کہتے ہیں چور کو. میں چور ہوں, میں جھوٹا ہوں, میں نے کبھی پیسے کھائے ہیں, یہ لے پیسے. کس لیے آیا ہے؟ پیسے دے دیں. میں تو نہیں کہتا آپ حرامی ہیں, آپ کذاب ہیں. چلیے یہ تیرے پیسے 1750 روپیہ واپس آ گیا. وہ دبنگ آدمی تھا. کہنے لگے آج تک کسی کے اس نے پیسے کھائے اس سے لے کون سکتا تھا؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے پیسے کوئی نہیں لے سکتا سوائے رب کے. قانون بھی نہیں لے سکتا. لیکن یقین سورۃ علم نشرہ کا, طاقت سورۃ علم نشرہ کی. ہاں